السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، میراث کشمیر چینل میں آپ کا خیر مقدم. آج میرے ساتھ یہاں وادی کشمیر کے ایک نونحال نعت خوان ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وادی کشمیر میں ایسے نونحال کو فروغ ملے جو مدح خوان رسول ہوں. یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نعت خوان، قاری، جو قرآن کو جاننے والے علماء کرام، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے شخصیتیں ابھریں. چونکہ ہمارے ساتھ آج وادی کشمیر کے ایک جو زینہ قدل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام ہے زبیر احمد نجار صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کب سے نعت خوانی اسٹارٹ کی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں طارق شیراز صاحب کا اور آپ سمیر سر آپ کا بھی، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کہہ سکوں. تو نعت خوانی کا شوق تو مجھے سب سے پہلے تو میں جب اسکول کے ٹائم کہتے تھے کہ نعت پڑھو تو پڑھ پاتے تھے نعت، مگر دل میں ایک ڈر ہوتا تھا کہ شاید کچھ ہو نہ جائے. ہوتا کچھ نہیں ہے اصل میں، مطلب یہ ایک دل میں ڈر رہتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے. پھر میں نے اپنے جو اس کو میں کہہ سکتا ہوں اپنا بڑا بھائی ساحل فیاض صاحب، ان سے میں نے سیکھا کہ وہ نعت جب پڑھتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا، تو ان سے میں مطلب ان کی سرپرست میں مجھے یہ نعت کا شوق زیادہ ہوا. تو پھر آیا سامنے، مطلب جب کسی جگہ نعت پروگرام ہوتا تھا، محفل ہوتی تھی، کمپٹیشن ہوتا تھا، تو میں جاتا تھا، پارٹیسپیٹ کرتا تھا. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ساحل صاحب کی وجہ سے ہی میں نے مطلب نعت خوانی میں قدم رکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس دور میں ایسے بھی افراد ہیں یا ایسے بھی بچے ہیں جن کو نعت خوانی کا بہت شوق ہے، لیکن اساتذہ کی کمی ان کو محسوس ہو رہی ہو؟ جی بالکل، میں نے بھی بہت دیکھے، مطلب میرے سامنے بھی بہت دوست ہے، مطلب ان کی جب میں دیکھتا ہوں ان کا شوق، ان کا جذبہ، ان کی آواز تو بہت اچھی ہے الحمدللہ، مجھ سے بھی اچھی. تو مطلب ان کو مطلب وہ رہبر ان کا وہ مطلب ملتا نہیں ہے، سپورٹ نہیں ملتا ہے، تو اس لیے وہ پیچھے ہی رہتے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے، اسکولوں میں، کالجوں میں، جدھر بھی نعت کم وہ پنس. دیکھو پوزیشن کوئی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے سب، جن میں ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ کیوں چھپائے، آنا چاہیے سامنے. اس میں کیا ہے؟ اور نعت کا مقصد نہیں ہے کہ آواز دکھانی چاہیے، نعت تو گنگنانا ہے دل سے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو جتنا ہو سکے تو اتنا ہمیں کرنا ہے اس میں. چونکہ زبیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے کردار کو سنوارنے میں آگے ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے علاوہ عوام کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے کہ جو یہ سوسائٹی ہے اس میں ایسے بچوں کو فروغ دیا جائے، ایسے بچوں کو آگے لایا جائے جو مطلب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر ہوں، اور خاص کر جو مطلب اخلاقی تعلیم جو ہمیں دین سے ملتے ہیں، ایسے میں جو بچے آگے جاتے ہیں ان کو عوام کی بھی ضرورت ہو، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ ملنا چاہیے عوام کا. جی بالکل، سپورٹ تو ضروری ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دینا چاہیے، اس کے بعد مطلب ماں باپ کا سپورٹ بھی ضروری ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا بھی سپورٹ ضروری ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کا بھی، ہر کسی کا سپورٹ ہونا چاہیے ضروری. تو جب خود تو انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. پھر مطلب لوگوں کی دعا اور ماں باپ کی خاص طور پر دعا تو ضروری ہونی چاہیے. تو اس میں پرابلم کچھ نہیں، تو آنا چاہیے آگے. تو اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمیر سر، میں تو آپ کی چینلز بھی دیکھتا ہوں، آپ کے یوٹیوب چینل پہ آپ کے نعت دیکھتا ہوں، تو انہی سے مجھے انسپریشن ہوئی ہے کہ مطلب میں دیکھتا ہوں آپ کے نعت خوانی، تو پریکٹس کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی پریکٹس کرتا ہوں. تو آپ ایک نونحال ہیں، آپ تو اس نعت خوانی کے اس فیلڈ میں اترے ہیں. کیا آپ اپنی اس مدر آواز میں کچھ نعتی اشعار ہمیں سنا سکتے ہیں اگر؟ جی بالکل، زبیر سلفی صاحب کا نعت تو اکثر مجھے یہ نعت پسند بھی ہے تو پڑھتا بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، ہمارے ذوق
کو تمنا کی مودا وہ ذات ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پتا ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پتا نہ بخشتی جو جہاں کو نہ بخشتی جو جہاں کو راہ خدا وہ ذات ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ چونکہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہمارے نونہال وادی کشمیر کے جو زین قدل سے تعلق رکھتے ہیں محترم زبیر احمد نجار صاحب، ہم ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اینجلز کلچرل اکیڈمی کے پریزیڈنٹ اور شہری خاص لٹریری اینڈ کلچرل اکیڈمی کے بانی جو ہیں طارق احمد شیرہ صاحب سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محترم زبیر احمد نجار صاحب کو سند سے نوازیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر طارق احمد شیرہ صاحب کا بھی اور زبیر احمد نجار صاحب کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔